بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی قیادت کے نام ہے۔ کل پیٹرول تقریباً 20 روپے مہنگا کر دیا گیا، ڈیزل بھی 20 روپے قریب مہنگا کر دیا گیا۔ پہلے ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ اگست کے سٹارٹ میں پیٹرول سستا ہونے جا رہا ہے، اور پیٹرول سستا کرنے کے بجائے مہنگا کر دیا گیا۔ اب جب کہ حکومت کے صرف 7-8 دن باقی ہیں، یہ حکومت جا رہی ہے، اگر آپ جاتے ہوئے مہنگائی لے کے جائیں گے تو اس کا جو اثر پڑے گا آپ کے اوپر آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ بجلی مہنگی کر چکے ہیں، بجلی جبکہ پہلے ہی بہت زیادہ مہنگی تھی۔ جو ایک سسٹم مفتہ اسماعیل نے متعارف کروایا تھا، 200 روپے یونٹ ہوتے ہیں تو بل آتا ہے 26-27 روپے۔ اس کے بعد ہر ایک یونٹ تقریباً 150 یا 160 روپے کا پڑتا ہے، اور اگر 250 یونٹ ہو جاتے ہیں یا 230-40 یونٹ ہو جاتے ہیں تو بل آ جاتا ہے 7-8-9 ہزار روپے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ نون لیگ کی حکومت وہ جو عوام کو ریلیف دیتی رہی، وہ جو عوام کی خدمت کرتی رہی، ملک کی خدمت کرتی رہی، اس نون لیگ کی حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے عمران نیازی نے اس ملک کو بہت زیادہ برباد کیا ہے، اس نے بہت زیادہ لوٹا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ اس ملک کو نہیں لوٹا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ 24,000 ارب روپیہ آئی ایم ایف سے لے کر وہ بھاگ گیا۔ پاکستان کے تمام تر جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں اس نے 3.5 سال روک کے رکھے، سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں علم ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کو جب یہ حکومت ملی تھی، ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا بالکل۔ پی ٹی آئی والے 8 مہینے ڈیفالٹ کی خبریں نشر کرتے رہے کہ آج ڈیفالٹ ہو گیا، کل ہو گیا، شام کو ہو جائے گا، صبح ہو جائے گا، لیکن ان کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کے فضل سے ملک بچ گیا۔ حکومت نے کیا کیا؟ مہنگائی کر کے، پیٹرول مہنگا کر کے، بجلی مہنگی کر کے، عوام سے پیسہ نکال کے ملک تو بچا لیا۔ یہی آئی ایم ایف پہلے قرضہ نہیں دے رہا تھا۔ کیوں نہیں دے رہا تھا؟ کہ ملک نہ چلے، ملک ڈیفالٹ ہو جائے اور یہ نون لیگ مکمل طور پر فیل ہو جائے۔ ان کا مقصد یہی تھا، کیونکہ آئی ایم ایف بھی عمران خان کے حمایتی ہیں۔ جن لوگوں کے پاس آئی ایم ایف ہے وہ سب جن کا یہ سارا ہے ادارہ، یہود و ہنود، یہ سب عمران خان کے حامی ہیں۔ اب جب تمہاری حکومت جا رہی ہے تو انہوں نے تمہیں ایک پیکج دے دیا، اور اس کے بدلے میں تم لوگوں سے انہوں نے مزید مہنگائی مسلط کروا دی، بجلی اور پیٹرول مہنگا کروا دیا۔ اس کی وجہ کیوں؟ ان لوگوں نے اب کیوں تمہارے ساتھ ڈیل کی ہے کہ مہنگائی کروا کے ان کی جو سیاسی ساکھ تھوڑی بہت بنی تھی وہ بھی ختم کروا دیں۔ یہ جو نون لیگ کی قیادت ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ اس سے پہلے ہی ہم بڑے نازک اور بڑے خطرناک حالات سے گزر رہے ہیں۔ بچوں کے دماغ خراب کر دیے عمران نیازی نے، وہ تم ٹھیک کر نہیں سکے۔ بڑی مشکل سے جن لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیسے سمجھا رہے تھے؟ ہم کہتے تھے جی روس سے جو سستا تیل آ رہا ہے نا، بس دیکھنا پٹرول سستا ہو جائے گا۔ مصدق ملک کہتا تھا کہ 100 روپے تک ایک مہینے کے، اگلے مہینے کے اندر 100 روپے تک پٹرول سستا ہو جائے گا۔ وہ آج تک نہیں ہوا، تقریباً تیسرا چوتھا مہینہ گزرا ہے، نہیں ہوا۔ پھر ہم لوگوں کو کہتے تھے، میڈیا پہ آ کے ہم سمجھاتے تھے کہ یار یہ جو بجٹ آ رہا ہے نا، یہ جو 2023 کا بجٹ آ رہا ہے، ساکھدار جو ہے نا، یہ بڑا اچھا مطلب ایک بجٹ لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں ضرور مہنگائی کم ہوگی۔ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں، غریب کو فائدہ نہیں ہوا۔ مہنگائی کم ہونے کے بجائے بہت زیادہ اوپر چلی گئی۔ اس سے پہلے جب آپ لوگوں کو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا تھا، تب آپ لوگوں نے مہنگائی کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ حالانکہ عوام نے اس ملک کو ڈیفالٹ نہیں کروایا، اس دہانے تک نہیں پہنچایا۔ اس کا ذمہ دار عمران نیازی ہے، اور اس کے سہولت کار وہ جج اور جرنیل ہیں۔ ان کو آپ نے پکڑ کر ان سے کچھ بھی نہیں نکلوایا، ان سے وصول کریں وہ پیسے۔ عمران نیازی نے اب تک تقریباً 70 سے 80 ہزار ارب روپیہ جو ہے نا وہ ہڑپ کیا اس ملک کا۔ اس کے جو ساتھ اس کی جو ٹیم تھی، گوگی شوگی، جو وہ کیا فرا، وہ کیا پنکی، یہ سب ان لوگوں کو پکڑیں، فیض اور باجوہ، ان لوگوں کو پکڑیں، ان لوگوں سے پیسے نکلوائیں۔ ایک بندے سے اگر آپ لوگ پیسے نکلوا دو تو اس ملک کا قرض بھی اتر جائے گا۔ اور جتنا قرض ہے نا 50,000 ارب روپے، اتنے پیسے قومی خزانے میں جمع بھی ہو جائیں گے، صرف ایک بندے سے پیسہ نکلوا لیں۔ ایسے ڈاکو ادھر پاکستان میں ہیں، یہ پچھلے 3-4 سال میں یہ ایسے گل کھلائے انہوں نے، اور پاکستان ترقی یافتہ ملکوں کی لسٹ میں بھی شامل ہو جائے گا اگر ایک بندے سے آپ پیسے نکلوا لو گے۔
اس عوام جب بھی ضرورت پڑی آپ لوگوں نے عوام کی رگوں سے خون نچوڑا ہے، پیسہ نکالا ہے. اب جب کہ آپ لوگوں کی حکومت جا رہی ہے، 7 8 10 دن باقی ہیں، تو آپ لوگوں نے 20 روپے پیٹرول مہنگا کر کے رہی سکی جو ساکھ تھی وہ بھی خراب کرنے کی کوشش کی. کن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو؟ پہلے مفتہ اسماعیل تھا، وہ لوگوں کو پریشان کر گیا بجلی مہنگی کر کے، آپ لوگوں نے وہ سستی نہیں کی. اب پچھلے ہفتے آپ نے 7 روپے یونٹ مہنگا کر دیا. اب بجلی مہنگی بھی ہو گئی ہے اور 1 گھنٹے کے بعد بجلی بند ہو جاتی ہے، 1 گھنٹے کے ساتھ 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، بجلی مہنگی بھی ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا بھی ہو گیا ہے. یہ کیا چل رہا ہے؟ 7 8 دن حکومت کے باقی ہیں، کیا گفٹ دے کے جا رہے ہو وہاں؟ ادھر سے چائنا کا نائب وزیر اعظم پاکستان آتا ہے، جو بہت سارے ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان کی ڈیلز چل رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں ادھر IMF نے ڈیل کر دیا، آپ کو پیکج دے دیا ہے تو آپ مہنگائی کر دیں. جب وہ پیسے نہیں دیتے تب بھی مہنگائی، جب وہ پیسے دیتے ہیں تب بھی مہنگائی. پھر جو پیسے آپ ان لوگوں سے لے رہے ہو وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں لگاتے ہو؟ 1958 سے لے کر آج تک پاکستان تقریباً آج تک قرضوں پہ چل رہا ہے. آج پاکستان 50,000 ارب روپے کا مقروض ہے. وہ پیسہ کہاں گیا، کس نے لوٹا؟ کبھی کسی سے کوئی ریکوری نہیں ہوگی. لوٹا ہوا پیسہ کبھی بھی کسی سے واپس نہیں لیا گیا. اگر کوئی بندہ احتساب کرے اور کامیاب ہو جائے، ویسے تو اس کو کامیاب ہونے نہیں دیتے. نواز شریف نے 2 3 مرتبہ کوشش کی ہے. نون لیگ کے لیے ایک بہترین مشورہ ہے کہ مہنگائی کم کریں، اور پیٹرول ہے، بجلی ہے، یہ کم از کم یہ سستی کر جائیں، عوام کے اوپر یہ بھلا کر جائیں. آگے آنے والے الیکشن میں لوگوں نے ووٹ دینے ہیں. لوگوں کو پہلے ہی بیوقوف بنا دیا گیا ہے. عمران نیازی کا سارا کیا دھرا سارا اس کا کچا چٹھا تمہارے کھاتے میں ڈال دیا تھا، اور سارا نقصان اس ملک کا عمران نیازی نے کیا تھا، لیکن مجرم ٹھہرا دیے گئے تم. اب تم لوگ جو ہے نا کچھ خیال کرو، آگے آنے والے وقت میں لوگوں کے دروازے پہ ووٹ مانگنے بھی جانا ہے. تو خدا نخواستہ یہ آپ بہت غلط کر رہے ہو. اگر عمران نیازی کو خدا نخواستہ اگلا چانس مل جاتا ہے تو نہ یہ پاکستان بچے گا، نہ آپ لوگ بچو گے، نہ ہم لوگ بچیں گے. کوئی بھی نہیں بچے گا. پاکستان میں وہی بچے گا جو عمران نیازی کے نقش قدم پر چلے گا. عمران نیازی پاکستان کے لیے ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے پاکستان کے لیے وہ. اور پاکستان کو عمران نیازی سے بھی بچائیے، مہنگائی سے بھی بچائیے، غریب لوگوں کو ریلیف دیجیے. یہ جو پاکستان کی غریب عوام ہے یہ ایک عرصہ دراز سے بڑے مشکل حالات میں ہے، ان کو ریلیف دیجیے. ان لوگوں کو نہیں پتا IMF کیا ہے، IMF کا معاہدہ کیا ہے. ان لوگوں کے، ان بیچارے لوگوں کو کچھ ضرورت کی جو چیزیں وہ سستی کر کے دیجیے. باقی IMF جانے تم جانو، لیکن غریب لوگوں کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. بڑی مشکل سے گزارے ہوتے ہیں وہ، اپنے بچوں کو جو 2 3 وقت کا کھانا ہے وہ بھی پورا کرنے سے اب قاصر ہے. خدا را کچھ مہربانی کیجیے. میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحب، یہ سب آپ لوگوں کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بہت خطرناک ہو گیا. اور جو کچھ ہو رہا ہے، 7 8 دن بعد حکومت ختم ہو جائے گی، نگران حکومت آ جائے گی. یہ آنے والے الیکشن میں آپ سب لوگوں کے لیے اور ہم سب لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگا، بہت خطرناک اس کے نتائج نکلیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتنہ دجالیہ عمرانیہ سے نجات دے. اللہ حافظ.